السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، خلاق کائنات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اپنا مہمان بنایا ہے اور پروردگار عالم ہمارا میزبان ہے۔ چنانچہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی سرکار ختم مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے پر جو خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کی حقیقت کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ۔ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے قریب آ رہا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، جس میں برکتیں ہیں، جس میں رحمتیں ہیں، جس میں مغفرت ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے۔ آگاہ ہو جا، قد دعیت بلا ضیافت اللہ۔ اس ماہ مبارک رمضان میں تم کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے اور تم کو اپنی ضیافت کی طرف دعوت دی ہے، اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کی دعوت دی ہے۔ یوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کا دسترخوان ہے، جو اللہ نے یہ کائنات بچھائی ہے۔ یہاں ہر نعمتیں ہیں جن سے انسان استفادہ کرتا ہے، چاہے وہ آفتاب و ماہتاب کی روشنی ہو، چاہے تاروں کی چمک دھمک ہو، چاہے وہ کلیوں کی چٹک ہو، گلوں کی مہک ہو، پھولوں کی خوشبو ہو، یا وہ نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ تو اس دسترخوان پر تو سب بیٹھے ہیں، مگر یہ ظاہری دسترخوان ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار کرو گے تم شمار نہیں کر سکتے، مگر مومنین کے لیے ایک خاص دسترخوان اللہ نے بچھایا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، جس میں کافر نہیں بیٹھ سکتا، دشمن خدا نہیں بیٹھ سکتا۔ اس دسترخوان پر کیسی کیسی نعمتیں ہیں، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یہ مادی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ ایسی نعمتیں ہیں اس دسترخوان پر، ما لا عین رأت، جن کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا اذن سمعت، جن کے بارے میں کان سن نہیں سکتے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی نعمتیں ہیں۔ وہ نعمات کیا ہے؟ وہ نعمت معنوی ہیں، وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر پروردگار عالم نے کہا کہ بہترین دسترخوان اللہ کا قرآن مجید ہے۔ لہذا اس دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے جو سب سے بڑی شرط یہ ہے، وہ یہی ہے کہ جب کہیں جگہ انسان مہمان بن کے جاتا ہے تو وہ اپنے کو آمادہ کرتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے اور اپنے کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اس دسترخوان پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان لباس اتارے اور وہ لباس پہنے جو اللہ کا محبوب لباس ہے، یعنی انسان اپنی حقیقت کو ظاہر کرے۔ وہ لباس کون سا ہے؟ جو حقیقی لباس ہے وہ خلافت الہیہ کا لباس ہے، انسان خلیفہ خدا بن کے آ جائے۔ وہ امانت الہی کی اٹھانے کا، امین بننے کا لباس ہے، یعنی انسان امین بن کے آ جائے اس دسترخوان پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنے دسترخوان کو چھوڑ دے۔ اگر وہ اپنے دسترخوان پر بیٹھنا چاہتا ہے اور اللہ کی اس نعمت پر بیٹھنا چاہتا ہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی جگہ دعوت پر جاتے ہیں تو اپنے دسترخوان کو چھوڑتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں جہاں مدعو کیے گئے ہوں۔
اسی طرح اللہ آواز دے رہا ہے کہ آؤ اپنا دسترخوان چھوڑ دو. جو اپنا دسترخوان وہ کیا ہے؟ خواہشات ہیں، غضب ہے، مادیات ہے، شہوات ہے، ان کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے اس دسترخوان پر. چنانچہ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ شاگرد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس دسترخوان پر آنا ہے تو کیا ہے؟ لیس الصوم من الشراب والطعام، صرف یہ نہیں ہے کہ تم کھانا چھوڑ دو گے، روٹی چھوڑ دو گے، غذا چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے، نہیں، ولیکن پھر کیا ہے؟ صیام الکذب واللغو والباطل، ان چیزوں سے بچنا ہے جو جھوٹ ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے جو لغویات ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے جو باطل چیزیں ہیں. یعنی باطل کو چھوڑ کے آؤ، جھوٹ کو چھوڑ کے آؤ، کذب کو چھوڑ کے آؤ، لغویات کو چھوڑ کے آؤ، تب اس دسترخوان پر بیٹھ سکتے ہو. الحمدللہ آپ جانتے ہیں کذب کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ عرض نہیں کروں گا. آپ جانتے ہیں باطل چیزیں کیا ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں انسان کے لیے، حسد ہے، غیبت ہے اور دوسروں کی برائیاں ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے وہ کیا، اگر وہ روزہ رکھنے والا کف الاذی، لوگوں کو اذیت نہیں دے گا، وہ اس کس کمال تک پہنچ جاتا ہے، وہ اس دسترخوان تک پہنچ جاتا ہے. تو میں صرف یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لغو کیا ہے، کہ ایک روزے دار کو لغویات سے بچنا چاہیے. اس لیے قرآن مجید نے جہاں خاص بندوں کی تعریف کی، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح یافتہ ہیں وہ لوگ، وہ مومنین جو نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے بچتے ہیں. تو لغو کس سے کہتے ہیں؟ لغو ہر اس کام کو، ہر اس قدم کو، ہر اس حرکت کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. یعنی بے فائدہ، لا یعنی لا حاصل چیز، اس کو لغو کہتے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں حد یہ ہے کہ لغویات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان مباح کام بھی کرتا ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لغو ہے. مثلا ایک انسان کو پیاس لگی ہے اور اس کی زندگی پانی پر موقوف ہے، تو اس کے لیے پانی پینا واجب ہے. اور اگر پانی پینے سے اس میں تھوڑی قوت آ جائے گی تو اس کے لیے سنت ہے. اور اگر یہی پانی اس کے لیے نقصان دہ بنے گا تو حرام ہے. اور اگر اس سے معمولی نقصان سستی آ جائے گی تو مکروہ ہے. لیکن اگر نہ یہ حرام ہے، نہ یہ ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی چیز ہے، بس ایسے پانی پی لیتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں، کہتے ہیں یہ بھی لغو ہے، یہ لغویات میں آتا ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان سفر سے آ جائے اور اپنے سفر کی باتیں بتانے لگے اور سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں، ہاں اگر تجربے کے لیے بتا رہا ہے تب تو لغو نہیں ہے. لیکن نہ اس میں نہ سنانے والے کو کوئی فائدہ ہے، نہ سننے والے کو فائدہ ہے، یہ لغویات ہے. آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کتنے لغویات ہیں، ہر جوان لغویات میں مبتلا ہے. لہذا روزہ، اصلی روزہ اور دسترخوان الہی پر بیٹھنے کے لیے لغویات سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے جن میں کوئی فائدہ نہ ہو. چنانچہ آج جوان لڑکے لڑکیاں ہاتھ میں موبائل لے کے کتنے لغویات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بس اس دسترخوان پر آنے کے لیے ضروری ہے اپنا دسترخوان چھوڑ دے اور اللہ کے دسترخوان پر بیٹھ جائے. اور جب اللہ کے دسترخوان پر بیٹھے گا تو یہاں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیا کھانا ہے، کیا روٹی ہے، کیا میوے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. نہیں، بلکہ دعا یہ سحر ہم کو بتاتی ہے. جب ہم سحری کو اٹھتے ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق جو دعا ہے، جس کو دعائے بہا کہا جاتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دسترخوان پر کیسی کیسی نعمتیں ہیں اور ہم کو کیسی کیسی نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے. چنانچہ دعا میں آیا ہے، اللہم انی اسألک من بہائک، اللہم انی اسألک من جمالک، اللہم انی اسألک من جلالک، اللہم انی اسألک من کمالک، اللہم انی اسألک من نورک، اللہم انی اسألک من قدرتک، اللہم انی اسألک من علمک،
یعنی اے پروردگار میں تیرے دسترخوان پر آیا ہوں، سحری کا وقت ہے، اب مجھے اپنے جمال کی تجلی عطا کر، اپنے جلال کی تجلی عطا کر، اپنے نور کی کرن عطا کر، اپنی قدرت کی تجلی مجھے عطا کر، اپنے علم کی تجلی مجھے عطا کر، یعنی میری روح کو اپنے جلال و جمال جو اب تیری صفات ہیں ان سے منور فرما میری روح کو۔ جب انسان کی روح ان صفات الہیہ کو حاصل کرے گی اور منور ہو جائے گی، یہی اصلی مقصد ہے روزہ کا، یعنی انسان درندگی کو چھوڑ دے، حیوانیت کو چھوڑ دے، سباعیت کو چھوڑ دے اور ظلم کو چھوڑ دے، حسد کو چھوڑ دے، ہر چیز سے بچ کر آ جائے اور بارگاہ الہی میں کھڑا ہو کر اپنے کو اللہ کے سامنے رکھے، تاکہ اللہ کے صفات کی تجلیاں اس میں آ جائیں گی اور الحمدللہ وہی روزہ کمال ہے اور بندہ کامل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔